أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق اللہ العظیم. لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. انا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کیا الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب کو بالحق حق کے ساتھ لتحکما کہ تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان بما اراق اللہ بما اس کی طرح اراق اللہ جس طرح دکھایا اللہ نے آپ کو یا جس طرح اللہ نے آپ کو سمجھایا سکھایا. ولا تکن للخائنین خصیما ولا اور نہ تکن تم آپ ہو جائیں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیما جھگڑا کرنے والا جھگڑا یعنی آپ ان کے لیے جھگڑا نہ کریں. واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت چاہیے. ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کیجیے عن الذین ان لوگوں کے لیے یختانون انفسهم جنہوں نے خیانت کی اپنے آپ کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ. ان اللہ کہ بے شک اللہ لا يحب نہیں وہ پسند کرتا من جو کان خوانا اسیما جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا بہت زیادہ گنہگار. خوانا اس اسیما اس سانچے میں ڈلے ہوئے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ خیانت کرنے والا خائن اور بہت زیادہ گناہگار. یستخفون وہ چھپاتے ہیں یا وہ چھپاتے ہیں من الناس وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ مگر وہ اور نہیں وہ چھپتے اللہ سے. وہو معہم جبکہ وہ ہے ان کے ساتھ معہم ان کے ساتھ اذ یبیتون اذ جب یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضا جو وہ پسند نہیں کرتا من القول ان کی باتیں یعنی ایسی باتوں کا وہ مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر یعملون جو وہ کرتے ہیں محیطا گھیرے ہوئے احاطہ کیے ہوئے. ہاں انتم ہاں تم ہاں اولائی وہ لوگ ہو جادلتم جنہوں نے جھگڑا کیا جھگڑا کرتے ہو عنہم ان کے لیے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں. وَمَن یجادل اللہ اور پس کون یجادل اللہ جھگڑا کرے گا اللہ سے. ٹھیک ہے اللہ پر جب ہے زبر تو اس کا اللہ یہاں پہ مفعول ہے. اللہ سے جھگڑا کون کرے گا عنہم ان کے لیے
यौम अल-क़ियामा, क़यामत के दिन, अम मन यकून अलैहि वकीला, या कौन कौन होगा उनके लिए या उन पर वकीला, वकील, उनका वकील कौन होगा अल्लाह के सामने। और मैं यअमल, और जो कोई अमल करे, सूअन, कोई बुरा, औ यज़लिम नफ्सहू, और क्या जुल्म करे अपने आप पर, सुम्मा, फिर, यस्तगफिरुल्लाह, वो चाहे मगफिरत अल्लाह से, यजिदिल्लाह गफूर रहीम, तो वो पाएगा, यजिद वो पाएगा अल्लाह को गफूर रहीमा, गफूर रहीम पाएगा। और मैं यकसिब, और जो कोई कमाए, इस्मन, कोई गुनाह, यानी कोई जो गुनाह कर बैठे या जिससे गुनाह कमाए, फ़इन्नमा, तो पर दर हकीकत, यकसिबुहू, जो कमाया उसने या उसका बोझ, अला नफ्सी, उसी के नफ्स पर है। वकान अल्लाह, और बेशक और अल्लाह, अलीमन हकीमा, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वमन यकसिब खतीयतन, और जिसने कमाए कोई खता, आओ गुना, और या गुना, सुम्मा, फिर, यरमी बिही, वो बोहतान यानी इल्जाम लगा दे, बिही उसका, बरीअन, किसी और पर इल्जाम लगा दे, बोहतान लगा दे, फ़क़द इह्तमला, पस यकीनन उसने उठाया, तिहमला, उसने उठाया, बुहतानम, उसने उठाया बोझ, बुहतानन, बोहतान का, और इस्म मुबीना, और सरीह गुनाह का, वाज़ेह गुनाह का उसने बोझ उठाया। इसकी थोड़ी मुख्तसर तफसील हम देख लेते हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला असल में ये है मुनाफिकों के बारे में कि मुनाफिक किस किस तरह चालें चलते थे और क्या क्या हरकतें किया करते थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये बताया है कि जब इस तरह का मसला हो तो क्या करना चाहिए। उसमें बहुत सी चीज़ें हमें हमारे एतक़ाद को दुरुस्त करने की मिलती हैं, और जो हम दुनिया में काम करते हैं आजकल जिस तरह मामलात करते होते हैं तो उसका भी हिसाब होता है। क्या इन्ना, कि अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना, बेशक हमने, अनज़लना, उतारा आपकी तरफ किताब, बिल हक़, हक़ के साथ, लिताकुम बैनन नास, लोगों के दरमियान आप फैसला करें, बिमा अराक़ल्लाह, जिस तरह आपको अल्लाह ने समझाया, अल्लाह ने सुझाया, उसके हिसाब से आप फैसला करें। यानी अल्लाह ने जो किताब दी है, लोगों के साथ जब भी आप कोई फैसला करें तो किताब के हिसाब से, अल्लाह की किताब के हिसाब से फैसला करना चाहिए। अल्लाह ने ये नाज़िल किया कि जो कुरान है उसके मुताबिक लोगों के फैसलों के दरमियान फैसला करें। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, और ना आप बने खयानत करने वालों के लिए झगड़ा करने वाले, यानी उनके लिए उनके साथी ना बने। असल में ये जो आयत उतरी इसके पीछे एक वाक़या है, उसकी वजह से ये आयत उतरी कि इसमें वाक़या हुआ कि मदीना मुनव्वरा में एक मुनाफिक शख्स था जिसका नाम था बशीर। उसने एक शख्स के यहाँ चोरी की, और चोरी भी क्या है कि उसने वहां से आटा उठाया, आटा भी उठाया, उसका कुछ असला भी उठा, उसने ढाल उसके उठा ली, आटा उठा के वो रात को अपने घर पे ले गया। तो आटे की बोरी फटी हुई थी, वो आटा गिरता गया, उसके घर तक पहुंचा, घर तक चला गया। फिर उसे ख्याल आया कि ये पता चल जाएगा, तो उसने, उसको ये नहीं पता था कि आटे की बोरी फट, लेकिन उसको अंदाजा हुआ कि अगर मैं पकड़ा गया तो उसके साथ ही यहूदी का घर था थोड़े फासले, उसने यहूदी के पास जाके अमानतन रखवा दी उसी वक्त कि ये मेरी अमानत है, मैं तुमसे सुबह ले लूंगा। जब सुबह हुई और चोरी का पता चला तो वो लोग पहुंचते पहुंचते उसको देखते देखते उसके घर पहुंच गए। तो उसने कहा कि जी मैंने तो नहीं चुराया आटा। वो जो आगे गए तो निशान चले गए यहूदी के घर तक। यहूदी से पूछा, यहूदी के यहाँ माल बरामद हो गया। उसके यहाँ से माल बरामद नहीं हुआ, उसकी तलाशी ली, वहां बरामद नहीं हुआ। यहूदी के यहाँ से माल बरामद हो गया। तो यहूदी ने कहा कि मेरे पास तो ये शख्स जो है बशीर है, वो रखवा के गया रात को अमानत कि मैं सुबह जो है वो आपसे ले लूंगा, तो ये तो उसकी अमानत है, मैं तो आपको नहीं दूंगा। बहरहाल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मुकदमा पहुंच गया, और ये इसके कबीले वाले, बशीर के खानदान वाले, और कबीले, यानी कबीले कबाली निज़ाम है हमारे यहाँ भी, जो कबाली हमारे कौम का, तो सब कुछ करने को तैयार हो गए। वो तैयार हो गए कि जी हम यहूदी के खिलाफ जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे, और यकीनी बात है कि हमारी बात मानी जाएगी। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के खिलाफ फैसला दे देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, उनको सारी बात बताई कि ऐसा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी,
اور پھر قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو جھوٹا قرار دیتے تھے، کیونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات سننے، جو ظاہری انہوں نے ثبوت ہیں، ظاہری جو معاملات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور قریب تھا کہ آپ فیصلہ کر دیتے اور یہودی کو شاید سزا بھی دے دیتے۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی، ولا تکن للخائنین خصیما، نہ آپ بنے خائن ہے یہ خیانت کرنے والے ان کے لیے جھگڑالو نہ بنے، اور اس بات سے واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت بھی طلب کیجیے، اللہ سے مغفرت بھی مانگے کہ آپ کا رجحان اس طرف ہو گیا تھا، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ان کے لیے بھی مغفرت آپ طلب کریں جو حرکت کی ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم۔ تو اس سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ام سلمہ بیان کرتی ہیں، تو ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت دو انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوئے، دراصل آپ سے اپنی اس میراث کے بارے میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے جس کی حد بندی کے نشانات مٹ چکے تھے اور دونوں کے پاس کوئی گواہی بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے اور میں تو صرف ایک بشر ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کی نسبت اپنی بات زیادہ چرب زبانی سے پیش کر رہے اور لیکن اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو میں سنتا ہوں، لہٰذا اگر میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ میت ہے کہ اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے جو میں دے رہا ہوں، اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا طوق ہوگا۔ آپ سے فرمایا کہ میں تو صرف بات سن کے اس کے مطابق فیصلہ دے دیتا ہوں، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جس شخص کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں تو پھر اس کے مطابق اس نے میرے فیصلے کے مطابق غلط چیز لے لی تو میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس پر وہ دونوں جو ہے نا وہ کو سمجھ آ گئی بات، بڑے پشیمان ہوئے اور انہوں نے جا کے تقسیم کر لیا، بس آپ سے کہا جاؤ آپ اس میں تقسیم کر لو اور صرف اپنے حق کی جستجو کرو اور پھر قرعہ ڈال لو، دونوں چیزیں برابر کر لو، پھر قرعہ ڈالو کون سی کس کس میں۔ تو یہاں یہ بتا اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معاملات دیکھ کے ہی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک جیسے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیج دی اور وہ غلط فیصلہ ان سے نہیں ہونے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلائل سن کے آپ نے کہا کہ میں تو دلیل سن کے بات کرتا ہوں، جس کا دلیل اگر جو چرب زبانی سے اگر کوئی مجھے بتائے گا اور وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے خطاب میں زیادہ چڑھ جائے اور وہ غلط فیصلہ کروا لے، میری میں بھی اگر کسی کے لیے غلط فیصلہ کر دوں تو بھی وہ جہنم کا فیصلہ آگ کا فیصلہ ہوگا، اس لیے وہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے یہ ایسا کرنا خطرناک کام ہے کہ اپنے قبیلے کی اپنے خاندان والے کی بلا وجہ جا کے اس کی حمایت کی جائے جبکہ پتہ ہو، اگر اس میں جیسا آگے ہم پڑھیں گے ایک آری خطا اور ایک اسم، اگر خطا وہ ہے کہ جان جس کو پتہ نہ ہو، اگر اس نے کہا رہا ان کو لوگوں کو پتہ نہ ہو، جس آدمی کو پتہ نہیں اور انہوں نے ساتھ دیا تو وہ ہوگی خطا، اور جن لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ جھوٹ بولا اس کے باوجود اس کا ساتھ دیا تو یہ اس کا گناہ ہو، اسی لیے آگے جو ہے نا خطا کی بات اسم کی ہے، جس آدمی کو جانتے بوجھتے اگر اس نے ساتھ دیا جس کو پتا تھا کہ غلط کام ہو رہا تو یہ اس کا گناہ ہے، اور انجانے میں اس کو پتہ ہی نہیں وہ کر رہا کہ شاید یہ بات ٹھیک کر رہا ہے اس کا ساتھ دیا تو وہ اس کی خطا ہے، تو اسی طرح کرا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ولا تجادل علی الذین، نہ تو آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کے لیے یختارون انفسهم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے جانتے بوجھتے جنہوں نے یہ حرکت کی اور جب جان کے چوری کیا اس کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ اپنے آپ کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، ان اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس کو جو بہت زیادہ خائن ہے اور بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ اب ان لوگوں کی حالت یہ یختفون من الناس، وہ چھپاتے ہیں، یعنی جو وہ کام غلط کام کر رہے ہیں وہ لوگوں سے چھپا دیں، مشورے راتوں کو کر رہے ہیں وہ لوگوں سے تو چھپا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، مگر ان کو اس بات کا قطعی ڈر نہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور وہ نہیں چھپاتے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے ہیں اللہ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ معاہم، وہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، جب انہوں نے رات پہ مشورہ کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہودی کے خلاف بات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس وقت ان کے ساتھ تھا، ولا یرضى من القول، اور جبکہ وہ ایسی بات کا جو اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہیں، معاہم ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے اور اپنی رحمت کے لحاظ سے، اپنی رحمت قدرت اور علم کے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر آسمان پر عرش اس پر اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
عرش پر سما پر عرش پر سما شروع میں پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پہ ہیں، مگر یہاں پہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اعتبار سے، اپنے رحمت سے ہر جگہ موجود ہے۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے ان کے پاس جب کہ راتوں کو فیصلہ کر رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو یہ کرتے ہیں اس کو احاطہ کیے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو تم کر رہے ہو، اب یہ آگے بہت بڑی آج کے حالات کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے حالات کے لیے ہے کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تو یہ تم ہو جو جھگڑا کرتے ہو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے تو یہاں دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر رہے ہو تم لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَن یُجادِلُ اللَّهَ، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم یوم القیامہ، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اس دن ان کے لیے کون کھڑا ہوگا وہاں پہ، اللہ کے سامنے کون ان کے حق میں جھگڑا کرے گا۔ یہاں تو پتہ ہے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا، ام یکون علیہ وکیل، اور کون ان کے لیے وکیل ہوگا اللہ کے سامنے، ان کے لیے کون وکیل ہوگا۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ کہ ہم برادری کے لیے، خاندان کے لیے، اور اپنے یہ تو میرے ہے ہی، ہماری قوم کا ہے، ہمارا یہ ہمارے ملک کا ہے، یا یہ غلط بات بھی کی جا رہا ہے، ہماری پارٹی کا لیڈر ہے غلط بات کی جا رہا ہے پھر بھی ہم بات کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں تو دنیاوی زندگی میں تو تم ان کے لیے کر رہے ہو، قیامت کے دن ان کے لیے وکالت کون کرے گا۔ آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں، سب کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے غلط ہو رہا ہے، اس کے باوجود بلا وجہ حمایت جاری ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے، قیامت کا دن آئے گا تو ان کی وکالت کون کرے گا۔ یہاں تو چڑھ چڑھ کے کورٹ میں بھی وکالت ہو رہی ہے، ہر جگہ وکیل بنے ہوئے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کسی کی بھیجا حمایت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک دن ہم نے یہاں بھی جانا ہے، قیامت کا دن آئے گا جس میں ہر شخص نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس وقت ان کی حمایت کون کرے گا، کون ان کی وکالت کرے گا۔ اور یہ جو میں بات کروں یہ عمل سوئن، اور جس نے کوئی کام کیا برائی کی، او یظلم نفسہ، یا ظلم کیا اپنے جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اگر چاہے اللہ سے مغفرت، یعنی اللہ سے پھر معافی مانگنے کو، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، ظلم ہو گیا، یعنی اپنی جان پہ ظلم بھی کر لیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تم اللہ سے معافی مانگ لے تو پھر وہ چاہے اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ ہی غفور الرحیم ہی پائے گا۔ یہ جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی اس کی ایک حدیث آتا ہے کہ محمد بن زید بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر سے عرض کی کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں ہم جب حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہے جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں، یعنی حکمرانوں کے پاس جا کے ہم ایسی بات کرتے ہیں جو اس باہر آ کے ویسی باتیں نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا ہم ایسے رویے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، یعنی یہ منافقت ہوتی تھی کہ آپ حکمران کے پاس جا کے اس کے سامنے کوئی اور بات کہیں اور باہر آ کے وہ بات کہیں جو وہاں پہ نہیں کہ کچھ اور بات کہہ رہے تھے۔ تو من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جس کوئی برائی کام کرے اپنے جان میں ظلم کرے تو پھر اللہ سے وہ بخشش مانگ لے، اللہ سے بخش مانگے گا تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان وہ پائے گا، یعنی اللہ سے جو بھی گناہ کو کر دیا اللہ سے معافی مانگ لے۔ کیا تھا جیسے ہم نے سورہ زمر میں آتا ہے، یہ بہت بہت ہی زبردست، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہر مسلمان کے لیے ہر کہ یہ بہت ہی دلاسا دینے والی ہے، امید افزا آیت ہے، جس آپ صلی اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جن نے اپنے جانوں پر ظلم کر علی انفسہم، جن نے اپنے جانوں پر زیادتی کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت ہے اس کا نا، اللہ کہہ دے کہ میرے بندو جن اپنے جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے متی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ سے پھر سے سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو سنتا
تو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا مجھے اس سے نفع پہنچا دیتا. مجھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی علیہ کریں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور سچ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. یعنی کوئی گناہ ہو گیا، گناہ سب کرتے ہیں، گناہ کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو گناہ نہ کرے. ہر شخص اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، سب گناہ کرتے ہیں. کوئی گناہ ہو جائے پتہ چل جائے اس کا طریقہ یہ ہے. ویسے بھی کوئی نیک کام کر لے گا تو اس کے گناہ جیسے کوئی گناہ اس کا مٹ جائے گا. گناہ کا زیادہ ہو گیا تو پھر بہترین طریقہ یہ انسان وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اس سے معاف کر دیتے ہیں. تو پھر وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جس نے کمایا کوئی گناہ تو پھر وہ اس کے لیے اس پر ہے. جس نے کوئی گناہ کمایا تو پھر اس کی ذات پر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے ہیں. پھر آگے یہ ہے کہ کسی دوسرے پر کسی کو الزام لگا دینا، یہ کسی پر الزام لگا دینا کہ جو بھی خطا ہے کمائے اس کی تہمت کسی بے گناہ پہ لگا دے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ، پھر وہ بہتان لگا دے بھی اس کا بَرِيًّا کسی بے گناہ پر، کسی بے گناہ پر آپ نے یارمی تہمت لگا دی اس کا کسی بے گناہ پر، فَقَدِ احْتَمَلَ، پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ یقین سے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا اس نے بوجھ اٹھایا. بہتان اور شریک گناہ کا اس نے یقیناً اس نے اس کا بوجھ اٹھایا. کسی پر آپ نے کام خود کیا اور کسی اور پر الزام لگا دیا اور وہ بیچارہ پھنس گیا کہیں، کیونکہ پتہ آپ غلط الزام لگا دیا تو پھر وہ بہت بڑا اس پر اس نے بہت بڑا یہ بوجھ اٹھائے گا بہتان کا اور بہت گناہ کا، بہت بڑا ہے. اس کے ایک حدیث مبارک میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ رہتی ہے ان کے قبیلے میں ساتھ، ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی. وہ لونڈی بیان کرتی کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی لڑکی نہانے کے لیے نکلی، اس کے پاس لال تسموں والا کمر بند تھا، کمر بند لال تھا وہ، جسے اس نے اتار کے رکھ دیا. ایک چیل نے جو گزری تو اسے پڑا ہوا سمجھا تو گوشت سمجھ کر چپٹ لے گئی. اسے سمجھا کہ گوشت رکھا ہوا لال رنگ کا تھا، اٹھا کے لے گئی. چیل اس کو جھپٹ کر لے گئی. وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کمر بند کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا. آخر نے مجھ پر تہمت لگا دی کہ اس نے لونڈی نے اس نے اٹھایا. وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں لوگوں نے میری تلاشی لینے شروع کی اور پوری تلاشی لی. اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری، اس نے کمر بند پھینک دیا اور اس کے درمیان ان کے درمیان آ کر گرا. میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ اس سے میں بری تھی، اب سنبھالو اسے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پھر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی. اس کا خیمہ مسجد میں تھا، کبھی کبھی وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ شعر ضرور وہ شعر کہا کرتی تھی، وہ یوم البشاہی من تاج ربنا، کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعہ نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی. یعنی جس کی ایک جو واقعہ ہوا تو اس کی وجہ سے وہ کفر سے جان اس کی چھوٹ گئی اور وہ مسلمان ہو گئی. تو کسی پہ بہتان لگانا ہمارا اکثر ہوتا ہے کہ کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے اور کسی اور کے ذمہ لگاتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا فلاں نے لگایا. تو یہ بہتان بہت سخت گناہ ہے، اس میں مبینہ واضح گناہ، کھلا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کا ہمارا معاف فرمائے، گناہوں سے بچائے، گناہوں کی توفیق بچانے کی بھی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، جو ہم سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور ہمارے ان کو گناہوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دے. وما علینا الا البلاغ. جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے تو بتائیں. چلیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو کافی ویکینڈ پہ اچھی تیاری کریں تاکہ اچھی طرح یہ جو الفاظ مشکل ہیں وہ پھر کوئی مشکل نہ ہو، سبھی سنانے کی کوشش کریں. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.